اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں انشاءاللہ تعالی رمضان کا آخری عشرہ کا وظیفہ بتاؤں گا۔ رمضان کا جو تیسرا عشرہ ہے، جس کو عشرہ نجات کہا جاتا ہے، اس کے متعلق کچھ چیزیں بتاؤں گا، کچھ وظیفے بتاؤں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں۔ معزز سامعین کرام، رمضان میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ 3 عشرے، پہلا عشرہ کو عشرہ رحمت کہا جاتا ہے، دوسرا عشرہ کو عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے، اور تیسرا عشرہ کو عشرہ نجات کہا جاتا ہے۔ پہلا عشرہ رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کر رمضان کے 10 تاریخ تک ہوتا ہے، اور رمضان کا دوسرا عشرہ، جس کو عشرہ مغفرت کہتے ہیں، وہ رمضان کے 11 تاریخ سے رمضان کے 20 تاریخ تک رہتا ہے۔ اور رمضان کا جو آخری عشرہ، جس کو عشرہ نجات کہا جاتا ہے، اس عشرہ کو آپ رمضان کے 21 تاریخ سے لے کر رمضان کے آخری دن، چاہے وہ 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو، آخری دن تک یہ عشرہ نجات ہے۔ تو 21 تاریخ سے آخر کے 30 یا 29 تاریخ تک یہ عشرہ نجات کہا جاتا ہے۔ اب عشرہ نجات کہتے کس کو ہیں؟ عشرہ نجات کا مطلب ہوتا ہے نجات کا عشرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان 10 دنوں میں خاص کر کے ان لوگوں کی مغفرت و بخشش فرماتا ہے جو لوگ، یعنی جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دیتا ہے، جہنم سے آزادی دیتا ہے، جہنم سے نجات دے دیتا ہے۔ تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی جہنم سے نجات حاصل ہو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ آپ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے مانگیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بھی بخشش و مغفرت ہوگی، ہماری بھی بخشش و مغفرت ہوگی۔ اب عشرہ نجات میں کون سا وظیفہ کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، پورا طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ وظیفے، یہ عمل جو بھی بتائے جائیں، یہ تمام کے تمام آپ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں، لیکن جب بھی آپ یہ وظیفہ کریں یا عمل کریں تو وضو ضرور کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آسانی کے طور پر تو ہر نماز کے بعد تھوڑے تھوڑے پڑھ لیا کریں۔ جیسے آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی، اس کے بعد تھوڑے وظیفے کر لیں۔ ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء، یعنی 5 وقتوں کی نماز کے بعد تھوڑے تھوڑے کر کے وظیفے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس سے اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی ہوگا، خوش ہوگا، اور اللہ تعالی آپ کو جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ وظیفہ کیا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ روزانہ جتنے مرتبہ ہو سکے یہ وظیفہ اتنے مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 111 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ یاد رہے، 111 مرتبہ اس وظیفہ کو ضرور کر لیا کریں، ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے، شروع میں صرف ایک بار بسم اللہ پڑھ لیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ لیں گے۔ پڑھنے کے بعد اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ میں نے 3 مرتبہ پڑھی ہے، آپ لوگوں کو 111 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ آپ 111 مرتبہ ہی نہیں، اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں، جتنے مرتبہ پڑھنا چاہیں اتنے مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم دن میں، یعنی جتنے 10 دن ہیں، ہر دن آپ کو کم سے کم 111 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ وہ پڑھنے کے بعد کم سے کم 101 مرتبہ اس دعا کو بھی پڑھنے ہیں۔ جو ابھی دعا بتائی جائے گی، اس دعا کو 101 مرتبہ کم سے کم پڑھنے ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ شروع میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور اس دعا کو اس طرح سے پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا تیسرے عشرے کا ہے، اور خاص کر کے یہ دعا شب قدر کی راتوں میں پڑھی جاتی ہے۔ شب قدر کی رات 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی جو رات ہے، یہ طاق رات کہی جاتی ہے۔ ان راتوں میں خاص کر کے اس کا زیادہ وظیفہ کریں، کیونکہ یہ شب قدر کی راتیں ہوتی ہیں۔ ان طاق راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈنی چاہیے۔ تو یہ دونوں دعائیں جو بتائی گئی، سب سے پہلی والی دعا آپ کو 111 مرتبہ ڈیلی پڑھنے ہیں، اور جو دوسری دعا بتائی گئی اس کو کم سے کم 101 مرتبہ ڈیلی پڑھ لینے ہیں۔
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम सभी मोमिनीन मोमिनात को जहन्नम से आज़ाद फरमाएगा और जन्नत का मुज़दाए शफाअत सुनाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और आप लोग हमारे वीडियोस को शेयर नहीं करते, दूसरों के पास नहीं भेजते, तो गुजारिश यही करूंगा कि आप लोग हमारे इन वीडियोस को, जो कि आपके लिए बनाई जाती है, आप सुनते हैं तो उसका सवाब तो आपको भी मिलता है, मुझे भी मिलता है, लेकिन अगर आप किसी और के पास शेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसको भी सवाब मिलेगा, जो पढ़ेगा आपको भी सवाब मिलेगा, क्योंकि आपने उसके साथ दीनी मसाइल या दीनी बातें शेयर की हैं, और उसके साथ साथ हमें भी मिलेगा क्योंकि हमारे ज़रिए से आपने शेयर किया है। तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, एक दूसरे के पास ज़रूर भेजें, व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह के ज़रिए से हो, किसी भी ज़रिए से हो, आप भेजने की कोशिश करें ताकि वो लोग भी ये तमाम चीज़ें पढ़ें, उसका सवाब सभी को हासिल हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़।